اللہ نے قیامت کے بارے میں جتنی نشانیاں تھیں نا حضور کو بتلا دی ہیں، اور ان علامات کو علماء نے تقسیم کیا ہے کہ علامات صغرا اور علامات کبرا، بعض چھوٹی نشانیاں ہیں اور بعض بڑی نشانیاں، اور چھوٹی نشانیاں جو ہے نا تقریباً وہ ساری کی ساری گزر گئی۔ چھوٹی نشانیوں میں حضور نے یہ بھی نشانی بتلائی تھی کہ ایک وقت ہوگا کہ عرب کے چرواہے، بکریاں چرانے والے جن کے پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا، سر پہ کپڑا نہیں ہوتا، وہ یتطاولون فی بلڈنگوں کی بلندی میں فخر کریں گے۔ وہ کہے گا میری بلڈنگ اونچی ہے، وہ کہے گا میری بلڈنگ اونچی ہے۔ یہ سامنے آ چکا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علامات قیامت میں ہے کہ الرجل یبر اصدقاءہ ویعق ابواہ، کہ بندہ دوستوں کا بڑا فرما بردار ہوگا لیکن والدین کا نافرمان ہوگا۔ یہ بھی علامات قیامت میں، یہ بھی علامات قیامت میں ہے کہ بندہ بیوی کی اطاعت کرے گا لیکن ماں کی بات نہیں مانے گا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ یہ بھی علامات قیامت میں ہے کہ گانے بجانے والے عام ہو جائیں گے۔ اسی طرح فرمایا یہ بھی علامات قیامت ہے کہ شراب عام ہو جائے گا، گلی گلی نشے بکیں گے۔ یہ بھی علامات قیامت میں ہے۔ تو جتنی علامتیں حضور پاک نے یعنی علامات صغرا جو ہیں وہ سب پوری ہو گئی ہیں، ان میں اب کوئی بھی باقی نہیں، سب مکمل ہو گئی۔ اب صرف بڑی علامات باقی ہیں، اور وہ بڑی نشانیاں کیا ہیں؟ ایک تو خروج الدابۃ من جبل الصفا، یہ صفا پہاڑی سے ایک جانور نکلے گا اور یتکلم، وہ آدمیوں کی طرح بات کرے گا۔ یہ بڑی نشانی ہے۔ اس طرح آپ نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج جن کو ذوالقرنین نے دیوار بنا کے بند کر دیا تھا وہ بھی نکلیں گے، اور جب نکلیں گے تو تباہی ڈال دیں گے۔ وہ من کل حدب ینسلون، حتیٰ کہ وہ ایسی بلا ہے کہ دریاؤں پہ گزریں گے، دریاؤں کا پانی پی جائیں گے، دریا خشک ہو جائیں گے۔ لوگوں کے فصلوں پہ گزریں گے، سب کھا جائیں گے۔ یہ بھی بڑی علامات میں سے۔ اور حضور نے فرمایا کہ بڑی علامات میں ہے خروج الدجال، کے دجال ظاہر ہوگا۔ اور آپ نے ہمیشہ فتنہ دجال سے دعا مانگی ہے، تحفظ کیا ہے کہ اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھنا۔ حضور نے علامات بتا دی اور فرمایا کہ پوری دنیا میں دجال گھوم جائے گا۔ استدراجی قوتیں اس بدبخت کو ایسی ہوں گی کہ زمین سے کہے گا کہ اپنے خزانے نکالو، فوراً زمین اپنے خزانے نکال کے باہر پھینک دے گی۔ اور اس کے بعد حضور پاک نے فرمایا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کافارا، مومن پڑھ لیں گے لکھا ہوگا کافر، کہ یہ دجال ہے اور کافر ہے۔ تو اب دجال بھی اترے گا، اور سب سے بڑی علامات میں ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم بھی اتریں گے، جو آسمانوں میں زندہ ہیں۔ یہ قادیانیوں کا جھوٹ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اور ان کی قبر کشمیر میں ہے۔ بھئی آج عیسائیوں کی دنیا پر حکومت ہے، وہ اگر حضرت کی قبر کشمیر میں ہوتی وہ نہ ڈھونڈ لیتے، ہم نے ڈھونڈ لی ہے، انہوں نے نہیں ڈھونڈی۔ یہ ان کا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ خود بننا چاہتا ہے نا مسیح موعود، تو اگر پہلا زندہ ہو تو وہ کیسے بنے؟ اس لیے وہ تو فوت ہو گئے۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے آسمانوں پہ زندہ ہے، اور حضور سے ملاقات بھی ہوئی، لقاء بھی ہوا، اور آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ لَيَنزِلَنَّ عیسیٰ ابن مریم علی منارۃ شرقیہ بیضاء دمشق، کہ دمشق کے علاقے میں ایک مسجد کے شرقی مینارے پہ اتریں گے، اور امام مہدی اس وقت مصلی پہ کھڑے ہوں گے۔ امام مہدی بھی برحق ہے، وہ مہدی نہیں جو شیعہ نے بنایا ہوا ہے، امام غائب، وہ کہتے ہیں ہمارا امام مہدی جو ہے وہ غائب ہے۔ یہ زمانہ جو ہے غیبوبت کبریٰ کا ہے، اس لیے ان کے بڑے بڑے مجتہد جو ہے نا، جو جمعہ پڑھائیں یا عید پڑھائیں مصلی پہ کھڑے نہیں ہوتے، کہتے ہیں مصلی تو امام کے ہے نا، ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے ہیں۔
بھئی وہ امام صاحب کب تشریف لائیں گے؟ کہتے پتہ نہیں، قیامت سے پہلے آئیں گے۔ بہرحال وہ کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سرندیپ میں ایک غار ہے، اس غار کا نام ہے سرمن را، اور وہ کہتے ہیں کہ اصل قرآن جو ہے نا بی بی فاطمہ کا مصحف وہ بھی ان کے پاس ہے، اور وہ 70 ہاتھ لمبا ہے، ہم سے یہی نہیں پڑھا جاتا، وہ پتہ نہیں کون پڑھے گا۔ اچھا بھی وہ مہدی ہیں کون؟ وہ کہتے ہیں حسن عسکری کے بیٹے ہیں۔ حسن عسکری کہتے ہیں میری تو اولاد ہی نہیں ہے، تو میرا بیٹا کیسے مہدی بن گیا؟ تو خیر بہرحال شیعہ کی تو ایک عادت ہے نا، ان کا تو ہر قصہ جو ہے نا وہ جھوٹ سے شروع ہوتا ہے، نہ اس کی بنیاد ہوتی ہے، نہ اس کی اصل ہوتی ہے، نہ دلیل ہوتی ہے، نہ بس یہی ہوتا ہے آواز آتی ہے، یہی ہوتا ہے راوی کہتا ہے، اور پتہ نہیں کون راوی ہے، دریائے راوی سے نکلا ہے، بیاس سے نکلا ہے، کوئی نام بھی ہے اس بدبخت کا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں ایسی روایات بنائی جاتی ہیں جن کا اثر نہیں ہوتا۔ تو اب عیسیٰ ابن مریم اتریں گے، اور حضور نے فرمایا کہ وہ کیا کریں گے، اور مہدی بھی آئے گا، اور مہدی آپ نے فرمایا کہ ما بین الحجر والرکن، حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان کھڑے ہو کے اعلان کریں گے، فرمایا اس کا نام میرے نام پہ محمد ہوگا، اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پہ عبداللہ ہوگا، اس کی ماں کا نام میری ماں کے نام پہ آمنہ ہوگا، اور وہ میرے ہی خاندان سے ہو۔ تو وہ جب مصلی پہ کھڑے ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، وہ ہٹنے لگے ہو گئے ایسے کھڑے رہو نماز پڑھاؤ، اور نماز کے بعد اعلان کریں گے کہ بھائی میں نے پہلی نماز اس لیے مہدی کے پیچھے پڑھی ہے تاکہ دنیا کو واضح ہو جائے کہ میں نبی یا رسول بن کے نہیں آیا، اب میں متبع ہوں محمد مصطفیٰ، اب میں آپ کا ایک امتی ہوں، اس لیے میں نے امتی کے پیچھے نماز پڑھی ہے، ورنہ جب نبی موجود ہو تو امتی کیسے امام بن سکتا ہے؟ اور آپ نے فرمایا کہ وہ کام کیا کریں گے کہ لَيُكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ، صلیب کو توڑیں گے، مانا قوت ختم ہو جائے گی عیسائیوں کی، اور اس کے بعد فرمایا کہ لَيَقْتُلُنَّ الدَّجَّالَ، دجال کو بھی عیسیٰ ابن مریم قتل کریں گے۔ وہ دجال کو ڈھونڈتے ہوئے آئیں گے، باب لد ایک مقام ہے، اس پہ جب پہنچیں گے دجال وہی ہوگا، جب اس کی نظر عیسیٰ ابن مریم پہ پڑے گی، حضور نے فرمایا یذوب کما یذوب الملح فی الماء، وہ ایسے گلنا شروع ہو جائے گا جیسے نمک پانی میں گل جاتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی علامات قیامت ہے، اور قرآن نے کہا ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں انہ لعلم للساعہ، وہ قیامت کی نشانی ہے اور سب سے بڑی نشانی ہے۔ قیامت پر ایمان بڑا مشکل ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کے جتنے علامات ہیں وہ ہمارے عقل سے سمجھ نہیں آ سکتے، وہ ماورائے عقل ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے خلاف عقل، اللہ کا کوئی حکم خلاف عقل نہیں ہوتا، لیکن ماورائے عقل مانا جہاں ہماری عقل پہنچ نہیں سکتی، وہ ہے تو عقل کے موافق لیکن ہماری عقل نہیں پہنچ سکتی، تو اس لیے اس پر ایمان لانا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ قیامت کی تعیین کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، کب ہوگی اللہ کو پتہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ جمعہ کا دن ہوگا، لیکن کون سا جمعہ ہوگا اس کا علم کسی کو نہیں۔ ایک ہے اشراط الساعہ، اس کو کہتے ہیں علامات الساعہ، کہ قیامت کی نشانیاں، وہ اللہ کے پیغمبر نے بتلا دی۔ ان میں علامات جو ہیں وہ دو قسمیں، صغرا بھی ہیں کبرا بھی ہیں، چھوٹی نشانیاں بھی ہیں بڑی نشانیاں بھی ہیں، اور اب مفسرین اور محدثین کہتے ہیں کہ جتنی چھوٹی نشانیاں حضور نے فرمائی وہ سب پوری ہو گئی، اب صرف بڑی نشانیوں کا انتظار ہے۔ چھوٹی نشانیوں میں جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ یہ بھی علامات قیامت میں ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ دوستوں کا بڑا فرما بردار ہوگا لیکن والدین کا نافرمان ہوگا، یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے کہ آج وہ لوگ جو بکریاں چرانے والے ہوتے تھے، آج وہ جب کہ آخر وقت آئے گا تو قیامت سے پہلے حفاتن عراتن، یعنی پاؤں ننگے سر ننگے بکریوں کے چرواہے، یتطاولون فی البنیان، بلڈنگوں کی بلندی میں فخر کریں گے، وہ کہے گا میری بلڈنگ اونچی، وہ کہے گا میری بلڈنگ، آج دیکھ لیں بن رہی ہے ساری، ایک دوسرے کا تقابل اور مقابلہ ہو رہا۔
اسی طرح حضور نے فرمایا کہ یکسر الاشجار والابحار، سرزمین حجاز میں درخت بھی زیادہ ہوں گے اور پانی بھی زیادہ ہو جائے گا. اب 20 سال پہلے تو کوئی درخت نظر ہی نہیں آتا تھا. تو یہ بھی سب علامات قیامت میں ہے. اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعوذ باللہ زنا عام ہو جائے گا. یتحارج الناس کما یتحارج الحمر، لوگ ایسے زنا کریں گے سڑکوں پہ کھڑے ہو گئے جیسے گدھا گھوڑا کرتا ہے، یعنی ان میں کوئی شرم باقی نہیں رہے گی. تو یہ ساری نشانیاں تقریباً گزر گئی ہیں. اب بڑی نشانیاں باقی ہیں. بڑی نشانیوں میں کیا ہے؟ خروج الدابۃ من جبل الصفا، کہ جبل صفا سے ایک جانور نکلے گا، یتکلم، وہ انسانوں کی طرح بات کرے گا. اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ امام مہدی آئیں گے. امام مہدی جو ہے فرمایا ان کا نام میرے نام پہ ہوگا، ان کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پہ ہوگا، ان کی ماں کا نام میری ماں کے نام پہ ہوگا، یعنی محمد ابن عبداللہ اور آمنہ، اور میری نسل سے ہوگا، قریش سے ہوگا، اور ما بین الرکنین، حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں کھڑے ہو کے اعلان کرے گا. یہ وہ مہدی نہیں ہے جو شیعہ نے بنا رکھا ہے، وہ تو ایک جھوٹی بات ہے. انہوں نے تو جھوٹ گھڑا ہوا ہے کہ جو مہدی جو ہے وہ سرندیپ کی غار میں چھپا ہوا ہے، اور مصحف فاطمہ بھی اس کے پاس ہے، اور وہ قرآن جو ہے وہ 70 ہاتھ لمبا ہے. یہ سب جھوٹی روایات ہیں جن کی کوئی حقیقت ہی نہیں. اچھا، اس لیے ان کے نزدیک یہ دور جو ہے یہ غیبوبت کبریٰ کا زمانہ ہے کہ امام غائب ہے. اس لیے کبھی ان کا امام مصلی پہ کھڑا نہیں ہوگا، مصلی خالی رکھیں گے کہ وہ تو امام کے لیے ہے نا، میں تو نائب ہوں، لہذا میں بحیثیت نائب کے نماز پڑھا رہا ہوں. امام آئے گا. اب اللہ عالم وہ کب آئے گا؟ جب دنیا فنا ہو جائے گی. ہم نے تو کہا بھی سمجھو تھا کر لو ہمارے ساتھ کہ آج آپ ہمارے امام کو مان لیں، ہمارے نبی کو مان لیں، ہمارے قرآن کو مان لیں، جب تمہارا قرآن آئے گا ہم مان لیں گے. وہ یہ سمجھوتے پر بھی تیار نہیں. اچھا، ابھی وہ مہدی کہتے ہیں ہے کون؟ کہتے ہیں حسن عسکری کی اولاد ہے. حسن عسکری فرماتے ہیں میری تو اولاد ہی کوئی نہیں ہے، تو لہذا وہ مہدی تو جھوٹ ہے. لیکن جو سچا مہدی ہے جس کی حضور نے خبر دی ہے وہ آئے گا. اور پھر حضور نے فرمایا کہ پھر بڑی علامات میں یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم آسمانوں سے اتریں گے. ینزل عیسیٰ ابن مریم علی منارۃ شرقیہ بیضاء دمشق میں مسجد کے مینارے پہ اتریں گے، اور اس کے بعد وہ امام مہدی مصلی پہ کھڑے ہوں گے. جب ان کو دیکھیں گے تو پیچھے ہٹنا چاہیں گے. وہ کہیں گے آدھا رسرے کا کھڑے رہو، آج میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں گا. میں نبی بن کے نہیں آیا، میں محمد مصطفیٰ کا امتی بن کے آیا ہوں. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ چلنا ہے. حضور نے فرمایا وہ آئیں گے اور 40 سال آپ زندہ رہیں گے، اور آپ ہی دجال کو قتل کریں گے. یقتل الدجال ویکسر الصلیب ویضع الجزیہ، اور جزیہ بھی ختم کر دیں گے. یا اسلام یا تلوار. یملأ الارض عدلا وقسطا، زمین کو انصاف سے بھر دیں گے. ثم یتزوج، پھر شادی بھی فرمائیں گے. اور اس کے بعد فرمایا ثم یموت ویدفن فی روضۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ان پہ موت آئے گی اور وہ بھی حضور کے روضے میں دفن ہوں گے. تو اب علامات قیامت میں بڑی نشانیاں. بعض نشانیوں کا تعلق آسمان سے ہے، بعض نشانیوں کا تعلق زمین سے ہے، بعض نشانیوں کا تعلق پہاڑوں سے ہے. جیسے اللہ نے فرمایا اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. اسی طرح فرمایا اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت. اور اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ زمین جو ہے یہ بھی پھٹ جائے گی. یوم تنشقق الارض، زمینیں پھٹ جائیں گی، آسمان پھٹ جائیں گے، ملائکہ اتر آئیں گے. تو یہ سب علامات قیامت میں ہیں. انہی میں سے یہ آیت مبارک ہے یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب. آسمان کو ایسے لپیٹ دیا جائے گا جیسے کاغذ لپیٹا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جیسے ہم نے پیدا کیا اسی طرح ہم اس کو فنا کر کے پھر لوٹائیں گے.
وعدن علینا، اللہ پہ کچھ بھی واجب نہیں ہوتا، لیکن اپنی مہربانی سے وہ فرماتے ہیں کہ مجھ پہ وعدہ ہے، واجب ہے، حالانکہ اللہ پہ کچھ بھی واجب نہیں۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، اللہ تعالیٰ سب سے پوچھیں گے، لیکن اللہ کی ذات سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ جو کچھ ہم نے فرمایا یہ ہم کریں گے، ہو کے رہے گا، قیامت آئے گی۔ ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، قیامت آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے قرآن میں یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا فیم انت من ذکراہا الی ربک منتہاہا، اور دوسری جگہ پہ یسألونک عن الساعۃ، میرے محبوب آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب ہوگی، قل انما علمها عند اللہ، اللہ کو علم ہے، وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، میرے محبوب آپ کو بھی پتہ نہیں شاید قیامت قریب ہو۔ تو بہرحال قیامت کا علم جو ہے وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔